آرمی چیف کی تاجروں سے ملاقات کے مثبت نتائج آئے۔ نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی لاہور چیمبر میں گفتگو۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے کمیونٹی کے مسائل بتائے۔ ایل سیز نہ کھلنے سے درپیش مسائل پر بات چیت۔ وفاقی وزیر توانائی محمد علی بھی موجود ہے۔ خبردار ہوشیار، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے باز رہیں۔ سیف سٹیز نے 1 سال کے بعد ای چالانی کا آغاز کر دیا۔ پیر سے ای چالان کی ڈیلیوری کا آغاز بھی کر دیا جائے گا۔ حکام کے مطابق اگلے ماہ کے دوران ای چالانی کے تمام کیمرے فعال ہو جائیں گے۔ ایکسائز کا نیا سسٹم شہریوں کے لیے درد سر۔ نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹرانسفر اور دیگر ٹرانزیکشنز میں مشکلات۔ رجسٹریشن ٹیکسز کی وصولی میں 40 نقائص رپورٹ۔ 2 ہفتوں بعد سسٹم کی خامیاں دور نہ کی جا سکی۔ مہنگائی کے خلاف تحریک تیز۔ جماعت اسلامی کا کشمیر روڈ سے گورنر ہاؤس کی جانب مارچ، دھرنا دینے کا بھی پلان۔ ریلی کے باعث سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ پولیس نے حفاظتی انتظامات بھی بڑھا دیے۔ ریلوے ملازمین کو رواں ماہ بھی تنخواہ نہیں ملی۔ گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ملازمین سراپا احتجاج۔ ریلوے پریم یونین سی بی اے لاہور ڈویژن کا اسٹیشن پر احتجاج، نعرے بازی۔ مظاہرین نے کہا ہمارے بجلی کے میٹر کٹنا شروع ہو گئے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ملازمین کو بھی تنخواہیں نہیں مل سکیں۔ روپے کی قدر میں اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی نئی قیمت 292 روپے 78 پیسے ریکارڈ۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے لاکھوں سینئر اساتذہ کے لیے اچھی خبر۔ 15 سال سے کام کرنے والے سینئر اساتذہ کو ترقیاں دینے کا اعلان۔ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اب 16ویں اسکیل میں کام کرنے والے سینئر اساتذہ کی ترقیوں کا نمبر لگ گیا۔ ایس ایس ٹی اساتذہ کو ترقیاں دینے کے لیے دستاویزات مانگ لی۔ لاہور کے 20 ماڈل سکولز میں بایومیٹرک حاضری کا آغاز۔ 3 بار لیٹ آنے پر 1 دن کی تنخواہ کٹے گی۔ اسکول سربراہان کی حاضری بھی بایومیٹرک ہوگی۔ ادھر لاہور بورڈ کی پرانی بلڈنگ کی تعمیر و مرمت پر 17 کروڑ روپے لگیں گے۔ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے تخمینہ بتا دیا۔ لیسکو نے سنگل اور 3 فیز میٹرز کی قلت کا ملبہ صارفین پر ڈال دیا۔ خراب میٹرز تبدیل کرنے کے بجائے ڈیٹیکشن بل چارج کر لیے۔ بریک اپ کے نام پر بھی اضافی یونٹس چارج کرنے کا انکشاف۔ نئے کنیکشن کی تنصیب کا عمل منجمد ہو کر رہ گیا۔ طلبہ اور لیپ ٹاپ کے درمیان ایچ ای سی کے افسر شاہی بڑی رکاوٹ۔ یونیورسٹی آف پنجاب کو حکومت نے 3 ہفتے پہلے 3500 لیپ ٹاپ دیے جو تقسیم نہیں کیے گئے۔ طلبہ انتظار کی سولی پر لٹک گئے۔ جب وقت ملے گا لیپ ٹاپ تقسیم کرنے آ جائیں گے۔ افسران کا یونیورسٹی حکام کو جواب۔ وزیر اعلیٰ کا ایل ڈی اے میں اصلاحات کے لیے بڑا فیصلہ۔ کمشنر اور ڈی جی نے آرکیٹیکٹ ڈائریکٹوریٹ تخلیق کر دیا۔ گریڈ 19 کا افسر ہیڈ ڈائریکٹوریٹ ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ کے ماتحت ہوگا۔ گریڈ 18 کا ڈپٹی ڈائریکٹر، گریڈ 17 کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر آرکیٹیکچر ہوگا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے پینشن فنڈ میں مبینہ اربوں کی بے ضابطگیاں۔ فنڈ سے 47 ارب بغیر مجاز فارم کے منظور بینکوں میں رکھوانے کا انکشاف۔ سرمایہ کاری کی اجازت نہیں لی گئی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سی اے اے شعبہ فائنانس کے حکام کے خلاف تحقیقات کی سفارش۔ جنرل بس سٹینڈ بادامی باغ کا سیوریج سسٹم خراب۔ گندا پانی سڑکوں پر آ گیا۔ ٹرانسپورٹرز کا احتجاج۔ بادامی باغ آئل مارکیٹ کے تاجر بھی ناقص سیوریج سے پریشان۔ تاجر برادری کا واسطہ انتظامیہ کے خلاف احتجاج، نعرے بازی۔ ایل ڈی اے کی غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل استعمال پر کارروائی۔ جبلی ٹاؤن اور ایل ڈی اے ایونیو 1 میں 40 املاک سے تجاوزات ہٹا دی۔ 15 املاک سر میں مہر۔ فوڈ پوائنٹس، شو رومز، ورک شاپس کے آگے بنائی گئی تجاوزات مسمار۔
بجلی چوروں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں، مزید 111 مقدمات کا اندراج، 3 افراد گرفتار۔ تاہا سینٹر، دروغہ والا اور چبرجی پاک کے عائشہ اسپتال سے بجلی چوری پکڑی گئی، کنیکشن منقطع، ملزم بلال افضال گرفتار۔ ادھر سیشن کورٹ میں ملزمان کی ضمانتوں کے لیے درخواستوں کے ڈھیر لگنے لگے۔ نیب کیسز بحال، کھاتے پھر سے کھلنے لگے۔ شہباز شریف کے خلاف رمضان شوگر ملز کا ریفرنس دوبارہ کھلے گا۔ حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، سبطین خان کے کیس بھی بحال ہوں گے۔ نیب حکام نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا۔ پرویز الہی کو نامعلوم مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا کیس، ہائی کورٹ نے فریقین کے وکلاء کو 4 اکتوبر کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ کرپشن کیس، محمد خان بھٹی کو جوڈیشل کرنے کا تحریری حکم بھی جاری۔ سابق پرنسپل سیکرٹری پر ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ کیپٹن صفدر انتشار انگیز تقریر کیس سے بری، جوڈیشل مجسٹریٹ بلال منیر وڑائچ نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پولیس نے کیپٹن صفدر پر بغاوت کے الزامات واپس لے لیے تھے۔ لیگی رہنما کارکنان کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اندراج مقدمہ سے متعلق کیس کی سماعت، سی سی پی او بلال صدیق کو میانہ پیش۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا، تفتیشی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، کیا غلط تفتیش کرنے والے افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم کروا دیں، متعلقہ ڈی ایس پی اور تفتیشی کے خلاف کارروائی کی رپورٹ طلب۔ آصف علی زرداری سے سابق صدر لاہور چیمبر میاں مصباح الرحمان کی ملاقات، ملکی سیاست اور پارٹی امور کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات فیصل میر بھی موجود۔ این اے 127 میں بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کی تقریب، رانا فاروق سعید، عزیز الرحمان چند، فیصل میر، نایاب گوہر جان نے کیک کاٹا۔ اشرف جٹ، ملک بلال آوان، عاطف رضا کھوکر، افتخار چشتی سمیت دیگر جیالے بھی شریک تھے۔ نصیر آباد میں مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس، صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکر نے صدارت کی۔ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، سید توصیف شاہ، مہر اشتیاق احمد، ڈاکٹر اسد اشرف کی شرکت۔ نواز شریف کی واپسی کے انتظامات پر بات، مزنگ میں نون لیگ کا ورکرز کنونشن، سعدیہ تیمور، وحید عالم خان، میاں مرغوب احمد کی شرکت۔ قانون کی حکمرانی، مہنگائی سے متعلق ہائی کورٹ بار کا اجلاس، صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق خان نے صدارت کی۔ وکلاء کا آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ۔ گورنر بلیغ الرحمان سے آئی ٹی شعبے سے وابستہ انٹرپرینور کی ملاقات، وفد میں لاہور چیمبر کے نائب صدر عدنان بٹ بھی شامل۔ وفد نے گورنر پنجاب کو آئی ٹی انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ کینیڈ کالج میں گلوبلائزنگ ریسرچ اینڈ ٹریننگ آف امریکن لٹریچر کانفرنس، اختتامی تقریب میں امریکی کونسل جنرل کرسٹین ہاکنز کی خصوصی شرکت۔ پرنسپل کینیڈ رخسانہ ریوٹ، نمائندہ یو ایس ایف ای پی شہرام، 10 یونیورسٹیز کے وی سیز نے بھی شرکت کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کا پولیس خدمت مرکز گلبرگ کا دورہ، سینٹر کو مزید بہتر اور فعال بنانے کے لیے ہدایات جاری۔ علی ناصر رضوی کی خدمت مرکز آئے شہریوں سے ملاقات، سہولیات بارے دریافت کیا۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو، سائنس کانفرنس کا بھی انعقاد۔ چودھری نصرت، غلام محمد، عبدالحی مہتا، رضا علی، چودھری اشرف اور مسعود انور کا اظہار خیال، اساتذہ، طلبہ سمیت شہریوں کی بھرپور شرکت۔ ایل ڈبلیو ایم سی کا گرین ٹی سی پی آئیڈیا انٹرنیشنل توجہ کا مرکز، ڈینبرگ ڈنمارک سفارت خانے کے وفد کا شادمان ٹی سی پی کا دورہ، ٹریڈ کاؤنسل ہیڈ اسلم پرویز، کمرشل ایڈوائزر دانیہ باسط بھی شریک ہوئیں۔ سی ای او بابر صاحب دین نے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی۔
ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت تقریب۔ ایم ڈی غفران احمد نے ریگولر ہونے والے افسران میں آرڈر تقسیم کیے، 15 افسران کو ریگولر کیا گیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی جانب سے ملازمین کو مبارکباد دی گئی۔ چانند ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کا یوتھ فیسٹیول، آواری ہوٹل میں اختتامی تقریب، شائستہ پرویز ملک، رانا مشہود خان، محمد وسیم کی شرکت، سینئر صحافی سہیل وڑائش، تجمل شاہد سمیت دیگر شخصیات آئیں۔ امن کا عالمی دن منایا گیا، محبت کو فروغ دینے کا عزم، سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ میں تقریب، آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ نے صدارت کی۔ مختلف مذاہب و مسالک سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے امن کی شمع روشن کی۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں تقریب، سردار رامیش سنگھ اروڑا، پروفیسر اشوک کمار، وائس چانسلر ڈاکٹر فلیحہ کاظمی، ڈاکٹر تنویر قاسم کی شرکت۔ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کی اہمیت پر سیمینار، ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر الیاس کوندل، ڈائریکٹر ای پی آئی ڈاکٹر مختار کی شرکت، ڈاکٹر رابعہ اسلم، ڈاکٹر عمران قریشی نے خصوصی لیکچر دیا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کا صحت سفر پروگرام، پنجاب پولیس کے جوانوں کے لیے نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ اسسمنٹ کیمپ، غذا سے متعلق آگاہی دی گئی، باڈی میس انڈیکس، بون منرل ڈینسٹی سمیت دیگر ٹیسٹ بھی کیے گئے۔